السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ سورہ المزمل کی آخری آیت کے فقرے، اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، جیسا کہ ہمارے مطالعے میں بات آ رہی ہے۔ اس آیت کے اندر ایک دفعہ میں اس کی ترجمانی یہ کرتا ہوں، پھر آگے ہم اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات یعنی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کے وقت کا حساب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل یعنی رزق، کاروبار کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، نوکری پیشے کے سلسلے میں سفر کرتے، ایک مقام سے دوسرے مقام جا کر روزی کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں۔ یہ اب یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا اور اس کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ آگے کی آیتوں میں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ہے نا، جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے جو ہے پڑھ لیا کرو۔ اب قرآن مجید کے تعلق سے بتایا جا رہا کہ جتنا تم بآسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے تم پڑھ لیا کرو، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہم وقت دے سکتے ہیں اتنا وقت دینا چاہیے، اور جتنا قرآن مجید کی آیتیں یاد کر سکتے ہیں اتنا یاد کرنا۔ ابھی آج میں پیس اسکول میں گیا تھا، پیس انٹرنیشنل اسکول میں، وہاں پر انہوں نے اچھا فارمولا رکھے ہیں، 4th اسٹینڈرڈ سے حفظ کا سلسلہ رکھے ہیں، 4th سے، یعنی بائی دا ٹائم بچہ 4th 5th 2 سال میں ہو جاتا ہے بولے وہ، اور یا 3 سال میں زیادہ سے زیادہ سے، تو بہرحال اکثر بچے 2 سال میں حفظ کرتے ہیں بولے۔ ڈیلی کیسا کرتے ہیں میں نے پوچھا ان سے، تو بتائے کہ 15 لائن والا ایک قرآن ہوتا ہے، 15 لائن والا، تو 15 لائن والا جو ہے ان کو پڑھاتے ہیں ہم، ڈیلی وہ ایک پیج یاد کراتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 2 سال کے اندر بچے کمپلیٹ کرتے ہیں بغیر کوئی ان کا ایکیڈمک سلسلہ ٹوٹے ہوئے، حفظ بھی ہو جاتے ہیں، کلاس بھی جاری رہتی ہے، پھر آگے بڑھ کر جو ہے نا پھر آگے اپنا نارمل روٹین میں جو ہے پھر وہ کلاس شروع کر سکتے ہیں۔ تو
تو الحمدللہ ہمارے پاس کچھ بچے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اور یہ کر کے کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے وہ حفظ کا بھی سلسلہ شروع کیا جائے. تو یہ بہت بہترین چیز ہے اور اس کا بڑا اجر بھی ہے. ماں باپ کے لیے جو ہے نا بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ حافظ کے والدین کو قیامت کے دن سورج کا تاج پہنایا جائے گا. سورج کا تاج والدین. ہاں، تو یہ اس کا ہے. اور دوسرا ہے ایک دفعہ حفظ کرنے کے بعد ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ حفظ تو کر لیے لیکن بھول گئے، بھولنا نہیں چاہیے کبھی. یہ بہت بڑی بدقسمتی، بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم قرآن مجید یاد کر کے اگر ہم بھول جاتے ہیں تو بہت غلط اس کا ہی جاتا ہے اور جو ہے ہم بدقسمت کہلائیں گے. قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا جائے ہم بھول گئے اگر تو کیا جواب دیں گے؟ تو اسی لیے ایک دفعہ سوچ سمجھ کر جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو زندگی بھر تا حیات آخر وقت تک بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اکثر حفاظ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یاد رکھنے کے لیے دن میں کم سے کم 1 سے 2 پارے کا ورد کرتے ہیں، دور کرتے ہیں تاکہ بھولے نہ جائے کر کے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. لیکن اہم چیز اس سے کیا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا پیغام ہم سے کیا کہتا ہے. یہ 30 پارے جو اگر کسی ہم نے یاد بھی کر لیے ہیں تو یہ 30 پاروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے کیا کہہ رہا ہے، کیا کس چیز کے بارے میں رہنمائی کر رہا وہ دیکھنا ہے. اور قرآن مجید قیامت کے دن وہ حدیث بھی ہمارے سامنے بارہا آتی ہے نا کہ یہ ہمارے فیور میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف میں بنے گا. اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر یہ ہم کو ہماری فیور میں جو ہے ہماری حجت کرے گا. اور اگر ہمارا روز کا معمول، روز کی زندگی اس کے خلاف اگر ہوں گی تو پھر یہ ہمارے جو ہے خلاف حجت دے گا وہاں پر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی جو ہے قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا. اور اس کے مطابق گزارنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا. خالی پڑھنا سمجھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا. قرآن مجید ہم کو پیدا ہوئے سے لے کے موت تک سب چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دیتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی. تو ہم کو اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی لیے پڑھنا ہے. پڑھنا کیوں ہے؟ تاکہ ہم جو ہے اس کے مطابق عمل کر سکیں. عمل کرنے کے لیے پڑھنا، خالی ثواب کے لیے. ثواب تو آٹومیٹکلی ہم کو ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے. ہر لفظ پہ نیکی، ہر لفظ پہ 10 نیکی، یہ تو ملے گا. لیکن اس سے زیادہ اس پر عمل کرنا. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمانا پڑھ لیا کرو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، یاد کرو. انشاءاللہ میں بھی اور ہم تمام بھی کوشش کریں گے. کتنا اچھا فارمولا ہے. ہاں، ڈیلی اگر 10 لائن 15 لائن اگر یاد کرے، ایون ہاف پیج بھی کر سکتے. بولے ہاف پیج بھی کرے تو 3 سال میں ہوتا. بولے ہاف پیج بھی یاد کر سکتے. یاد کرنا، یاد کرنا. یاد کرنے سے کیا؟ شیطان بھی دور رہتا. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان اور ہمارا نفس یہ ہم کو جو ہے نا سیدھے راستے سے روکتا ہے. تو اگر ہم اس کا یہ چالو رکھیں گے یاد کرنے کا سلسلہ تو ایک تو یاد بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا اور سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو اس پر عمل بھی ہم کر سکیں گے. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ اس تعلق. پھر آگے فرمایا جا رہا نماز قائم کرو. ہاں، نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کے بارے میں پہلے ابھی ہم نے سورہ مدثر کے اندر پڑھے نا، جنتی جب سوال کریں گے جہنمیوں سے تمہیں کس چیز نے تم کو دوزخ میں لے گئی تو وہ بتائیں گے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے ہم نہیں تھے. دوسری بات مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسری بات حق بات کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ یہ کرتے تھے. ایسی باتیں آئی نا ان کے سامنے. تو نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، بچپن سے ابھی سے عادت ڈالنا، نماز کے متعلق عادت ڈالنا. ہاں، اور
بہت اس میں اگر ایمرجنسی میں نماز بجماعت چھوٹ گئی تو بعد میں ادا کرنا۔ پھر زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو رقم، جو سونا چاندی مال ہمارے پاس جمع ہوتا، ایک سال گزر جاتا، اس کے اوپر کتنا پرسنٹ نکالنا ہے؟ 2.5، 2.5% ہمیں زکوٰۃ نکالنا، تو اس سے مال پاک ہو جاتا، ہر سال نکالنا ہے۔ اور وہ غریبوں میں، مسکین میں، بیوہ میں، ضرورت مندوں میں، رشتہ داروں ان میں خرچ کرنا، وہ مال اللہ کے اس میں دینا۔ دیکھیں اسلام کتنا بہترین دین ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے حقدار اور لوگ بھی ہیں، اور وہ ہمارا مال ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں سرکولیٹ ہونا چاہیے، وہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ نکالنا، اور نکالنے سے برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے پیسے کی حفاظت ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، چوری نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ کئی مثالیں ملتی ہیں، زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال، سونا چاندی بچ گیا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ اللہ کو اچھا قرض ہے، مال تو اللہ نے ہم کو دیا، قرض کے معنی لون۔ اللہ کو لون کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو ساری کائنات کو دیتا ہے، لیکن اسے ہم لون دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیسی بات ہے، جسے ہم سمجھیں گے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ جو ہے اچھے قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو 2.5% نکالنا ہے، اس کے علاوہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرنا، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے متعلق ہو، یا بندگان خدا، یا اللہ کے جو بندے ہیں ان پر خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یا رفاع عام، یعنی رفاع عام یعنی جو لوگوں کے کام آنے والے چیزیں، جیسے ہاسپٹل، مدارس، مکاتب، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس، یہ جو لوگوں کے کام آنے والے، یا دوسرے بھلائی کے کام، ان کاموں میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اللہ کو قرض دینے، اور اچھا قرض دینے کا مطلب جو ہے متعدد مقامات پر ہم کو اس کی تشریح ملتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ وہاں پر سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کون ہے جو تم میں اللہ کو قرض حسن دے؟ کس لیے؟ تاکہ اللہ اسے کئی گنا کئی ٹائم بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بڑھانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جو ہے جانا ہے۔ تو قرض حسن کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا قرض، اچھا لون ہوتا ہے، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرض کسی کو دیا جائے، بغیر کسی ریٹرن کے کسی کو ہم پیسہ دیں، وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن دینا، اسے کیا بولیں گے؟ قرض حسن بولیں گے۔ جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا۔ اس طرح جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس کے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا پرومس کرتا؟ قیامت کے دن میں تم کو اس کا کئی گنا زیادہ بڑھا کر دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ قرض حسن یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے، اسے بولتے قرض حسن بولتے۔ کیا بولتے؟ قرض حسن بولتے۔
سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ مائدہ کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک منٹ، اس کے علاوہ ادھر بھی تذکرہ کیا ہے اپنا سورہ حدید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ ایک منٹ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی سوال کر رہا ہے، بہت اہم ہے یہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہ یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دراصل شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے دیے ہوئے مال کو اسی کے راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرض حسن ہو، یعنی اچھا قرض ہو، یعنی خالص نیت، اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے، کسی قسم کی ریاکاری، نام و نمود اس میں شامل نہ ہو، اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے، احسان جتانے سے ویسٹ ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے اجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے۔ آگے انشاءاللہ اور ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔